بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست میں خوش آمدید۔ آپ حضرات میں سے جو لوگ اس ویڈیو کو بعد میں دیکھیں، غامدی صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو آسک غامدی ایپ ہے، وہاں پہ آپ رجسٹر کر لیں، زوم کا لنک آپ کو آ جائے گا، براہ راست آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال فہیم سولنگی صاحب، سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی غامدی صاحب، میں ایک عام سا مسلمان ہوں، روزگار پیشہ، ملازمت پیشہ، تو میرے پاس ایک مختصر سا ہی وقت ہوتا ہے، تو جس میں میرا ذہن کشمکش کا شکار رہتا ہے کہ آیا مجھے وہی وقت اپنی عبادات میں گہرائی پیدا کر کے اور ان کو بہتر کرنا چاہیے، یا پھر کسی دینی ذخیرے میں مطلب اپنی سوجھ بوجھ زیادہ بہتر کر کے اپنے گرد و پیش کے لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچانا چاہیے، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا۔ معاش کی جدوجہد آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ انسان اس دنیا میں پیدا ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ اس کو اپنے لیے بھی کمانا ہوتا ہے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی۔ اس ذمہ داری کو اگر آپ ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ادا کر رہے ہیں تو یہ اپنی ذات میں اللہ کی عبادت ہے۔ اسی جذبے سے یہ کام کرنا چاہیے۔ اہل و عیال کی خدمت کرنا، اعزاء اقربا کی خدمت کرنا، یہ عبادت کے زمرے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اعلیٰ اخلاقی اصول بیان کیے ہیں اس میں بھی دیکھ لیجئے، جس طرح فرمایا ہے کہ عدل اختیار کرو، احسان کا رویہ رکھو، وہاں بطور خاص ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے اعزاء اقربا کو کما کر دو، ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ تو آپ کے بھی ظاہر ہے والدین ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، آپ کی بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں کبھی یہ خیال نہ کریں کہ آپ جب ان کے لیے محنت کرتے ہیں یا کوئی ملازمت کرتے ہیں یا مشقت اٹھاتے ہیں تو یہ کوئی دنیوی کام ہے، یہ بھی آپ کی دینی اور اخلاق کی ذمہ داری ہے جسے آپ پورا کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس ذمہ داری کو احساس ذمہ داری کے ساتھ پورا کیا جائے، اور اس میں بھی اللہ کی خوشنودی پیش نظر ہو کہ پروردگار یہ دنیا تو نے جس اصول پر بنائی ہے اس میں کمانا بھی ہے اور اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے اور اپنے خاندان کے لیے اچھے حالات بھی پیدا کرنے ہیں، میں یہ جد و جہد کر رہا ہوں۔ چنانچہ سورہ مزمل میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے حالات سے واقف ہوں، تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کو اپنی معاش کی جد و جہد میں باہر نکلنا ہوتا ہے، ان سے یہ تقاضا کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ آدھی رات کو اٹھ کھڑے ہوں۔ اس میں ارشاد فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا اللہ کی کتاب کی تلاوت کر سکتے ہو، جتنا موقع ملتا ہے وہی کافی ہے۔ تو آپ اس کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اس کے بعد اوقات کی تنظیم رکھنی چاہیے۔ ایک چیز تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی، یعنی ہم پر کچھ عبادات اس نے لازم کر دی ہیں، گویا اپنا حق بھی متعین کر دیا ہے، وہ نہایت مختصر ہیں۔ یعنی اس میں آپ کو اگر فرض عبادات سامنے رکھی جائیں جن کے لیے بندہ جواب دہ ہے تو 2 رکعتیں فجر کی ہیں، 4 ظہر کی ہیں، 4 عصر کی ہیں، 4 عشاء کی ہیں، 3 مغرب کی ہیں۔ ان میں تو بحیثیت مجموعی 24 گھنٹوں میں آدھ گھنٹہ یا 35-40 منٹ بھی صرف نہیں ہوتے اگر آپ ان کا اہتمام رکھیں۔ اس کے بعد نفل عبادات ہیں، آپ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، آپ کوئی اور نفل خدمت انجام دیتے ہیں، ان میں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ باقاعدگی سے کتنا وقت نکال سکتے ہیں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ہاں اس کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ ہمارے استاد اپنے خاص اسلوب میں کہتے تھے کہ جیسے یک بہ یک گرجتے ہوئے بادل آتے ہیں اس طرح برستے ہیں، اور آدمی خیال کرتا ہے کچھ گرمی کم ہوگی لیکن اس کے بعد حبس ہی حبس ہوتا ہے۔ تو وہ چیز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے لیے وقت مقرر کر لیں، بے شک وہ کم سے کم ہو۔ آپ طے کر لیں کہ میں یہ میری فرض نماز ہے، اس کے ساتھ میں اتنے نوافل کا اہتمام کروں گا،
ہو سکتا ہے وہ 2 ہوں، ہو سکتا ہے 4 ہوں، وہ کر لیں۔ اسی طریقے سے یہ طے کر لیں کہ مجھے ہفتے میں یہ 1 گھنٹہ یا آدھ گھنٹہ یا 2 گھنٹے جو بھی آپ کے لیے ممکن ہے، یہ دین کو سمجھنے کے لیے وقف رکھنے ہیں، جن میں میں اپنے دین کے علم کو بڑھاتا رہوں گا۔ دنیا میں بھی جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں بھی اپنا علم بڑھائیں گے تو وہ آپ کے لیے مفید ہوگا، لیکن یہ کہ کم سے کم اپنی آخرت کے لیے یہ دین کا علم میں حاصل کرتا رہوں گا۔ اور اسی طرح ہفتے میں 15 دن میں کچھ وقت مقرر کر لیں کہ میں صالحین کی صحبت میں بیٹھوں گا، میں کسی اچھی نیک مجلس میں جاؤں گا یا کوئی تعلق پیدا کروں گا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا سلوک ہے۔ اس میں بتایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، انسان پر اس کا ماحول، اس کے حالات بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر اس کے بعد بھی کچھ وقت بچ رہا ہے تو میں دین کی کوئی خدمت کر دوں، یہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے۔ یہ ترتیب ہے جو اپنے معمولات میں عام لوگوں کو ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اس ترتیب کو صحیح طریقے سے ملحوظ رکھیں گے تو دینی زندگی بسر کریں گے، اور اگر اس میں بڑے نشیب و فراز پیدا کریں گے تو اس میں پچھتاوے ہی رہتے ہیں، یعنی کبھی معلوم ہوتا ہے کہ دریا بن گئے اور کبھی معلوم ہوتا ہے کہ صحرا ہو گئے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جی ہم سے واضح ہو گئی بات۔ اچھا ایک چیز انہوں نے پوچھی ہم سے، اس پہ ذرا وضاحت کیجیے گا۔ یہ عام طور پہ جب دینی لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں تو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں قرآن رکھ کے بتاتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تو اس سے جو تاثر بنتا ہے کہ شاید دنیا کے کام اگرچہ آپ ایک اخلاقی ذمہ داری سے بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ جو دینی خدمات ہیں یا آخرت کی یاد دہانی ہے وہ اس سے پست درجے کی کوئی چیز نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آخرت کے تقاضوں میں اور دنیا کے تقاضوں میں تقابل پیش آتا ہے تو تم دنیا کے تقاضوں کو ترجیح دیتے ہو، اس کا یہ مطلب۔ ایک بار کو واضح ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں جی، اقبال سلفی صاحب سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ استاد محترم، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پہ جادو کروانے سے ان کا رزق بند ہو گیا ہے یا وہ اولاد سے محروم ہو گئے، تو کیا اس طرح کا عقیدہ شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ شکریہ۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہیں، وہ مادی بھی ہیں اور نفسی بھی ہیں۔ ایک شخص آپ پر بندوق تان لیتا ہے، راہ چل رہے ہوتے ہیں، کہیں چھپ کر اینٹ مار دیتا ہے۔ اسی طرح بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ان کا باعث بعض اوقات بعض جراثیم بن جاتے ہیں، آنکھوں سے نظر تو نہیں آ رہے ہوتے۔ ذرا وہ زمانہ دیکھیے جب کووڈ کی وبا پھیلی ہوئی تھی، تو اسی طرح کا معاملہ نفسی علوم کا بھی ہے۔ ان کے بارے میں بس اس طرح کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ سب وہ آفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کی ہیں۔ وہ مادی بھی ہو سکتی ہیں، نفسی بھی ہو سکتی ہیں، یہ آ جاتی ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اگر کسی کی ازالے کی تدبیر ہمیں معلوم ہے تو ہم وہ کریں گے آخری درجے میں، اور اپنے رب سے دعا کریں گے، اس پر بھروسہ رکھیں گے، اور یہ اطمینان رکھیں گے کہ خواہ مادی تکلیف ہے یا کوئی نفسی، دونوں اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ عدنان اشرف صاحب سوال کیجیے گا، مائک انمیوٹ کریں، سوال کریں۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ آراف میں نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں اسپیس میں آسمان جیسی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے، اور یہ 6 دن کا وقت ہمارے یہاں کے 6 دن کے وقت کے برابر ہے یا نہیں؟ قرآن مجید ادب کی زبان میں ہے۔ جب سے آپ کو معلوم ہوا ہے کہ آسمان جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ نے یہ لفظ بولنا بند کر دیا ہے، یعنی اب کیا زبان سے اس کو نکال دیا گیا ہے۔ اوپر جو کچھ نظر آتا ہے یہ مکان ہے، اسپیس ہے، ایک خلا کی صورت میں ہے۔ وہ خلا بھی خالی نہیں ہے، اس میں بھی بہت کچھ ہے، اور پھر اجرام فلکی ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہمارے اوپر ہمیں نظر آتا ہے اس کے لیے سما، آسمان ایک تعبیر ہے جو انسانوں نے اختیار کی ہے۔ الفاظ حقیقت کے لحاظ سے نہیں ہوتے، وہ عرف کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ قرآن نے بھی ایسے ہی استعمال کیا ہے، یعنی مطلب ہے یہ کائنات، ہم ایسے ہی بولتے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان۔ ادب کی زبان قرآن مجید کی زبان ہے، یعنی روزمرہ جو بولی جاتی ہے، وہ سائنس کی زبان میں گفتگو نہیں کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگرچہ اب ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں
کہ سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن کیا سن سیٹ لکھنا بند کر دیا ہے؟ غروب آفتاب کے الفاظ لغت سے نکال دیے ہیں، اسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے مشاہدے کے لحاظ سے الفاظ وجود میں آئے ہیں، تو اس لیے آج راہ کرم ادب میں سائنس داخل کرنے کی کوشش نہ کیا کریں، اس کو ادب کے طریقے پر پڑھیں۔ ایام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ میرے دن ہیں، یعنی ایک تو زمین کے دن ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہر کرے کے دن الگ الگ ہیں، یعنی مریخ کے دن اور ہیں، چاند کے دن اور ہیں، ہماری زمین کے دن اور ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایام ہیں۔ یہ ایام کس نوعیت کے تھے؟ میرا رجحان یہ ہے کہ کائنات جب اس طریقے سے تفریق میں نہیں گئی تھی، تو جس طرح کائنات کی ہر چیز گردش کر رہی ہے، کائنات بھی عرش الہی کے گرد گردش کر رہی ہے، تو یہ اس گردش سے جو ایام پیدا ہوتے ہیں ان کا بیان ہے۔ جی واضح آگے بڑھاتے ہیں، ثاقب خان صاحب سوال کیجیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اختلاط مرد و زن کے جو اصول بتائے گئے ہیں ان میں خواجہ سرا یا مخنث کی کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی ہدایت اس طرح سے موجود نہیں ہے، تو اب عورتوں یا مردوں کے ساتھ ایک خواجہ سرا کے اختلاط کے اور میل ملاپ کے حدود و قیود کیا ہوں گے؟ کیونکہ جس طرح ایک مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ آزادانہ طریقے پر میل ملاپ، سلام دعا اور گلے مل سکتے ہیں، کیا خواجہ سرا یا مخنث حضرات بھی مردوں اور عورتوں کے ساتھ اسی طرح کا آزادانہ اختلاط کر سکتے ہیں؟ شکریہ۔ دین کے تمام احکام کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ وہ اپنی حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس کو ہمارا مسلمانوں کا علم اس طرح بیان کرتا ہے کہ ان الحکم یدور مع العلہ وجودا وعدما، ہر حکم کے پیچھے ایک عقلیت، ایک ریشنل ہوتا ہے۔ وہ مرد و زن کے آداب بتائے گئے ہیں، وہ بھی کسی ریشنل پر مبنی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں مرد اور عورتیں وہ تو متعین ہیں، ان کے بارے میں مرد اور عورت کے الفاظ ہی استعمال کر کے قانون بتا دیا جائے گا۔ اب اس سے کوئی ملتی جلتی صورت پیش آ جاتی ہے تو اس میں اجتہاد کیا جاتا ہے۔ اجتہاد کا اصول کیا ہے؟ حقیقت کو سامنے رکھ کر ہم قانون کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو وہ حقیقت جو مقصود ہے وہاں وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ جن اصناف کے مابین کشش جنسی نتائج تک پہنچنے کا باعث ہو سکتی ہے ان میں فاصلہ رکھا جائے، ان کے لیے آداب بتائے گئے ہیں۔ یہ چیز اگر کسی شخص کو خود اپنے بارے میں معلوم ہے تو جس طرح کا میلان وہ رکھتا ہے وہ خود احتیاط کرے، اور اگر ہمارے علم میں آ جائے گا تو ہم احتیاط کریں گے۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ رسالت مآب کے زمانے میں بعض خواجہ سرا تھے جن کے بارے میں یہ خیال کیا گیا کہ ان کو کوئی میلان عورتوں کی طرف نہیں ہے، ان کو اجازت بھی دی گئی، گھروں میں آتے جاتے تھے، لیکن پھر انہی کی بعض گفتگویں سنی گئیں تو معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے، تو رسول اللہ نے اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیا۔ یہی چیز ہمیں بھی ہر معاملے میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ تو ہر وہ موقع جس میں قانون کسی خاص صورتحال کو سامنے رکھ کے بیان کیا گیا ہے اس کی حقیقت دریافت کریں، اور وہ حقیقت جہاں پائی جائے عقل کے ساتھ اس پر اطلاق کریں۔ جی واضح آگے بڑھاتے ہیں، عافیہ خان صاحبہ سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا کوشچن ہے کہ آپ ہمیشہ انجیل اور تورا کو پڑھنے کی ہدایت کرتے ہیں، لیکن جب انجیل اور تورا کو پڑھنے کی بات ہوتی ہے تو بہت اچھے اہل علم جو مخلص بھی ہیں وہ حضرت عمر کی روایت کو لے کے اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، تو اس کو کس طرح دیکھا جائے؟ جزاک اللہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی جماعت کی بعض خصوصی ذمہ داریاں تھیں۔ ان ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری جس کو بعض موقعوں پر رسول اللہ نے بہت سختی کے ساتھ بیان کیا ہے وہ قرآن کو حفاظت سے پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ قرآن مجید کی ترسیل یا قرآن مجید کو پہنچانے کا معاملہ اس طرح کا نہیں اختیار کیا گیا کہ کوئی ایک نسخہ چھاپ کے تقسیم کر دیا گیا ہو۔ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا گیا اور صحابہ سے تقاضا کیا گیا کہ لکھنے والے اس کو لکھ لیں
اور یاد کرنے والے اس کو یاد کر لیں. تو اس طرح سے اس کے دسیوں حفاظ اور اس کے سینکڑوں نسخے وجود میں آتے چلے گئے، اور اب بھی یہی طریقہ مسلمانوں نے اختیار کر رکھا ہے. یعنی جو اس وقت کیا گیا اس وقت بھی بالکل وہی ہے. یاد کرنے والے یاد کر رہے ہیں اور اس کو لکھ کر آگے پہنچانے والے لکھ کر آگے پہنچا رہے ہیں. یہ ذمہ داری تھی. اس موقع پر کسی خاص محل میں رسول اللہ نے سیدنا عمر کو یہ بات فرمائی. اسی طرح کا محل تھا جس میں اپنے ایک جلیل القدر صحابی کو آپ نے سختی سے روکا کہ میری باتیں بھی نہ لکھا کرو، روک دیا تھا اس سے. تو اس لیے یہ اس وقت کے اس کی ضرورت کے لحاظ سے احکام اور ہدایات تھیں. باقی قرآن مجید خود بتا رہا ہے تورات پڑھو، خود بتا رہا ہے کہ جاؤ اس سے نور اور ہدایت حاصل کرو. اور آپ خود تورات پڑھ کے دیکھیے، بڑی مختصر سی ہے، یعنی زیادہ 50 60 70 صفحے کی ہے. پڑھ کے ذرا دیکھیں کبھی. انجیل وہ بھی اتنی ہے. دیکھیے کیا نور ہے، کیا رحمت ہے، کیا حکم ہے، کیا حکمت ہے، کیا دانش ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بکھیر دی. جی آگے بڑھاتے ہیں. ابو ذر خان صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، میرا سوال دعا کے متعلق ہے کہ ایسے معاملوں میں کہ اسٹوڈنٹس جب پیپرز یا ٹیسٹ دے دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے اچھے رزلٹس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا پھر کوئی میچ چل رہا ہوتا ہے تو شائقین اپنے ٹیمز کے لیے دعا کرتی ہیں، تو کیا ایسے معاملے میں دعا قبول ہوتی ہے یا پھر انڈیویجول کے اسٹرگل پر مبنی ہوتی ہے؟ دیکھیے ہر جائز معاملے میں آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے کچھ قاعدے بنا رکھے ہیں. یعنی فرد کو جن معاملات میں تدبیر کرنی ہے، محنت کرنی ہے، طریقہ اختیار کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے، ان میں وہ یہ کر کے دعا کرے. اسی طرح قومیں ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین بنا رکھے ہیں، وہ ان کی پیروی کریں، جو ان کے حصے کا کام ہے وہ انجام دیں، اس کے بعد دعا کریں. تو دعا کا یہ قانون ہے. دعا تو ہر حال میں کرنی چاہیے. سیدہ عائشہ ام المومنین نے بڑی صحیح بات فرمائی ہے کہ گھر سے اگر اپنے جوتے کا تسمہ لینے کے لیے بازار جاتے ہو تو اس میں بھی دعا کرو. دعا عبادت ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع ہے، کرتے رہیے. لیکن دعا قبول کب ہوتی ہے؟ جب آپ دعا کے تقاضے پورے کر دیتے ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیجئے ہماری قوم میدان عرفات میں رو رو کے دعائیں مانگتی ہے، بعض وہ کبھی قبول نہیں ہوتی اور ہوں گی بھی نہیں. جی واضح ہے. آگے بڑھاتے ہیں. تنویر حسین صاحب مائک انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ میراث کے بارے میں جو سورہ نساء میں آیت 12 ہے اور 176 ہے. ان بوتھ دا پلیسز دیر از اے ورڈ کلالا. تو یہ دونوں جگہ میں کلالا لفظ کا معنی کیا ہے اور کیا مانے what is the reason that the other verse is mentioned at the last of the surah? Thank you. لفظ کلالہ ان رشتہ داروں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اولاد اور والدین کے سوا ہیں. اس کے بعد اور معنی بھی ہیں، لیکن میں نے بدلائل بتایا ہے کہ یہ قرآن مجید میں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک آپ کے والدین ہے، ایک آپ کی اولاد ہے. یہ براہ راست رشتہ دار ہیں، یعنی ایک پیچھے ایک آگے. ان کے علاوہ سب رشتہ دار جیسے بہن بھائی ہیں، جیسے چچا ماموں ہیں، باقی سب کے لیے اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں اہل لغت کہ ما خلل والد والولد، اولاد اور ماں باپ کے سوا سب رشتہ دار کلالہ ہیں. یہ بالکل اسی طرح کا لفظ ہے جیسے انگریزی زبان میں کزن ہے، یعنی ایک بڑی کیٹیگری ہے، ایک پوری صنف ہے رشتہ داروں کی جن کو ہم کزن کہہ لیتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ عربی زبان میں بھی بنی آمام، بنی اخوال، یہ بالکل اسی طرح کزن کے ہم معنی ہیں اور بہت وسیع معنی کے الفاظ ہیں. تو کلالہ بھی اسی طرح کا لفظ ہے. یہ معنی اس کے پہلی آیت میں بھی ہے، دوسری میں بھی ہے. دوسری میں البتہ اس پر الف لام آ گیا ہے، یعنی ایک دی داخل ہو گئی ہے. اس میں پھر ان کلالہ رشتہ داروں میں سے صرف بہن بھائی زیر بحث. جی اسود علی راشد صاحب.
جی السلام علیکم. میرا سوال تھا انفیکٹ بچوں کا سوال ہے کہ کیا گڈ لک ریئلی ایگزسٹ کرتی ہے؟ بیکاز انہیں اکثر یہ ڈائلاگ یہاں پہ سننا پڑتا ہے کہ گاڈ ورکس ان اے مسٹیریس وے. تو اس کے بارے میں ہماری کیا اپروچ ہونی چاہیے؟ خود بھی اور بچوں کو بھی ہم کیسے سمجھائیں گے؟ میں سمجھ نہیں گڈ لک ہوتی ہے جی، قسمت اچھی ہے، آپ کی قسمت کھل گئی ہے، ایک حقیقت ہے اس بات کی. نہیں، قسمت سے یعنی پیچھے بات کیا، بچوں کو کیا مسئلہ پیش بچے آیا وہ کہتے نہیں سمجھ وہ سکتے. کہہ رہے ہیں کہ بچوں خدا کا تعارف کراتے ہوئے کہا خدا مسٹیریس طریقے سے معاملہ. بچوں کو خدا کا تعارف کراتے ہوئے قسمت زیر بحث آ جاتی ہے. بچوں کو آپ جب تعارف کراتے ہیں کسی چیز کا تو ان کی عمر کے لحاظ سے بات شروع کیا کریں. یہ جو ہمارے ہاں لوگوں کی تربیت نہیں ہوتی کہ بچے کیسے سیکھتے ہیں. بچے ہمیشہ مادی حقائق سے مجردات یا ایبسٹریکشن کی طرف بڑھتے ہیں. تو آپ ان کو کانسیپٹس یا ایبسٹریکٹ چیزوں کے بارے میں ابتدا میں نہیں بتا سکتے. پہلے ان کو مادیات سے متعارف کرائیے. اچھی تعلیم میں ایسا ہی ہوتا ہے. چنانچہ خدا کے بارے میں بھی پہلے باپ خدا کا تصور آتا ہے، وہاں سے شروع کریں اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھائیں. قسمت اور تقدیر کو موٹے الفاظ میں ادا کرنے کی بجائے بچوں کے سامنے مثالوں سے اس کو رکھیں اور یہ بتائیں کہ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز ہماری تدبیر کے مطابق ہو جائے. تو وہ چیزیں جو بچہ سمجھتا ہے پہلے اس میں اس کو متعارف کرائیے. جب وہ ان چیزوں کو عام زندگی میں سمجھ لے گا جو نظر آتی ہیں اس کو، پھر اس سے اوپر جب وہ بڑا ہوگا تو خود بخود جان لے گا کہ وہ ایبسٹریکشن میں جا کے کیا صورت اختیار کرتی ہیں. جی بالکل واضح ہے. عبداللہ زیاد صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم غامدی صاحب. جی بھائی. سر میرا سوال یہ تھا، میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں کسی نے آپ سے رفع یدین کے حوالے سے پوچھا تھا کہ اس کے بارے میں روایات نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں روایات ہوتی ہیں. تو مجھے حیرت ہوتی، یہ تو ایک طریقہ تھا جو چلا آ رہا تھا. تو سر میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ طریقہ جو چلا آ رہا تھا یہ چیز کیسے ڈٹرمن ہوئی؟ سر یہ ایک چھوٹی سی بات رفع یدین کے متعلق یہ ہے، اگر وقت ہوا تو اس کو بھی بتا دیجیے گا کہ وہ ایک حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کی کہ ایک ہی دفعہ رفع یدین کیا. اب اس پہ یہ تنقید کرتے ہیں بعض لوگ کہ سفیان ثوری مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت لائیں ہیں، حدثنا سے نہیں لائے، اس لیے ضعیف ہے. تو یہ پہلا سوال تو پلیز بتا دیں، اگر دوسرے کا ٹائم ہوا تو بتا دیجیے گا. تھینک یو. بہت سادہ بات ہے میرے بھائی. یہ جو سنت کی چیزیں جاری کی گئی ہیں یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے سمجھی جاتی ہیں. ان کا اولین ماخذ اجماع اور تواتر ہے. یعنی رسالت مآب نے نماز کسی ایک دن نہیں پڑھی تھی، 5 وقت پڑھی ہے، اور جب سے دین پیش کیا ہے اس وقت سے پڑھی ہے، اور اس کی امامت کرائی ہے، اور مسجد میں لوگ آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں، مسجد میں کھڑے ہو کر نوافل ادا کیے ہیں، اس کو بھی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تہجد کے موقع پر بھی بعض اوقات مسجد میں باہر آ کر تہجد پڑھی ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ایسے پڑھی ہے. اس لیے نماز کا اصلی ماخذ مسلمانوں کا اجماع اور تواتر ہے. جیسے انہوں نے مسلمانوں کی حیثیت سے رسول اللہ کو نماز پڑھتے دیکھا، جیسے روزے رکھتے دیکھا، عمرے اور حج میں بھی آپ نے یہی طریقہ اختیار کیا. اسی وجہ سے آپ اگر روایات کو دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اونٹنی پر سوار ہو گئے، اونٹنی پر سوار ہو کر آپ نے طواف کیا، اونٹنی پر سوار ہو کر حج کے مناسک ادا کیے تاکہ لوگ دیکھ لیں. تو لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے آگے روایت کر دیا. تو یہ مسلمانوں کے ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ نماز رسول اللہ تو روزانہ پڑھتے تھے، بعد میں مسلمانوں نے کسی موقع پر سوچا کہ اچھا دیکھیں کیسے نماز پڑھتے تھے. یعنی نماز تو رسول اللہ جب آخر میں بیمار ہوئے اس وقت بھی پڑھی جا رہی تھی. سیدنا صدیق نے امامت کرائی، اس وقت بھی پڑھی جا رہی تھی جب آپ کی تدفین ہو رہی تھی. تو یہ ایک مسلسل عمل ہے مسلمانوں کا. اس لیے اب بھی اگر آپ کو نماز دیکھنا ہو کہ کیا ہے تو اپنے قریب کی مسجد میں جائیے اور جا کے 2-3 نمازیں پڑھ لیجئے، معلوم ہو جائے گا نماز کیا ہوتی ہے. نماز اس طرح منتقل ہوئی ہے. اس کی کسی چیز کا اخبار احاد سے منتقل ہونا یا کوئی حدیث میں آنا یہ باعث تعجب ہے. اس کو میں نے بیان کیا. یہی تعجب بہت سے لوگوں کو ہوا جب بعض لوگوں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ تو رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت بھی اسی طرح ہاتھ اٹھاتے تھے جیسے شروع میں اٹھائے جاتے ہیں. تو تعجب ہوا لوگوں کو.
لیکن بیان کرنے والے سکہ تھے تو اس کو قبول کر لیا گیا، اور میں نے بھی اس کو اپنی کتاب میں قبول کیا ہے کہ اگر آپ کسی موقع پر ایسا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، یعنی گویا نفل کے درجے میں یہ چیز معلوم ہو گئی۔ باقی اصل نماز تو وہی ہے جو اس کے بغیر ہے۔ جی انم صاحب آپ سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا کوشچن ہے کہ کبھی کبھی ہمارے ارد گرد ہمارے سرکل میں کوئی ایک شخص یا پارٹی کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی یا ناانصافی کر لیتی ہے۔ جب ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں اگریسر کو تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے، آپ اس معاملے سے دور رہیں، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ وکٹم آن دی ادر ہینڈ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم کوئی عمل کریں، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ خاموشی سے نارملی تعلقات مینٹین کیے ہوئے ہیں تو آپ بھی یو پارٹ آف دا ایگریشن اور آپ ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، اس لیے اپنے آپ کو دیکھیں گے۔ اگر ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہم کوئی کردار ادا کریں تو ضرور کرنا چاہیے، اور اگر یہ حیثیت نہیں ہے یا فریقین اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم منوانے کی طاقت نہیں رکھتے تو بس زیادہ سے زیادہ نصیحت کیجیے اور دعا کیجیے ان کے لیے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں، شمس سلیمان سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام۔ استاد یہ پوچھنا تھا کہ جسم اور روح کا آپس میں کیا تعلق ہے، روح یا نفس کا، اور کیا جانوروں میں بھی کسی قسم کا نفس موجود ہوتا ہے؟ جانوروں کے بارے میں کوئی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی۔ نفس چونکہ مشاہدے کی چیز نہیں ہے، یعنی اس کا اظہار تو ہوتا ہے لیکن ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، تو وہ ہمارے دائرۂ علم سے باہر ہو جاتا ہے۔ انسان کا علم اس کے مشاہدے سے شروع ہوتا ہے، یہی بات قرآن نے بھی بتائی ہے، یہی عقل بھی کہتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دو ہی چیزیں دی ہیں اور ہم علم کے لیے دونوں ہی کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہمارے حواس ہیں، وہ ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں، ان سے چیزوں کا ادراک ہوتا ہے، وہ ہمارے فہم میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد عقل ہے، وہ ان میں تمیز پیدا کرتی ہے، وہ ان کو الگ الگ کرتی ہے، وہ ان کو کیٹیگرائز کرتی ہے، وہ ان کو باہم ملاتی ہے، اور پھر ان سے آگے استنباط انفرنس کا طریقہ اختیار کرتی ہے جس سے استدلال وجود میں آتا ہے۔ یہی ہمارا علم ہے۔ نفس انسانی کو ہم مشاہدے کی روح سے تو نہیں دیکھ سکتے۔ جانوروں میں بھی کچھ چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں جو آثار کی صورت میں سامنے آتی ہیں، اور انسان میں بھی یہی ہے، یعنی یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جسم ہے، یہ جسم کسی چیز سے خالی ہوتا ہے جس وقت موت واقع ہوتی ہے تو اعضاء سارے اسی طرح ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی چیز ہے جو چلی جاتی ہے، اور ہمارے اپنے اندر ہمارے باطنی حواس بھی اس کا ادراک کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے اندر تو نفس کے وجود سے واقف ہیں، کیونکہ باطنی حواس سے اس سے ایک تعلق ہو جاتا ہے۔ جانوروں کے بارے میں ہمارا مشاہدہ صرف ظاہری چیزوں کا ہے، وہاں حیات ہی کار فرمائی کر رہی ہے یا اس میں نفس بھی پھونک دیا گیا ہے، اس کا نفخ ہوا ہے، ہم نہیں جانتے۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہے کہ اس کا ماخذ ذات باری کا نفخ ہے، اور وہ آ کے قیام ہمارے قلب میں کرتا ہے، اور وہ آپریٹ ہمارے دماغ کے ذریعے سے کرتا ہے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں، سعید احمد صاحب سوال کیجیے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی غامدی صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ جو اجتہاد ہے رینائنسنس، اس کے اوپر علامہ اقبال نے کوسچن مارک ایف کا لفظ استعمال کیے، تو کیا اسلامی نقطۂ نظر سے رینائنسنس جو ہے کیا ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم رینائنسنس اجتہاد کر سکیں یا نہیں؟ رینائسنس بالکل اور چیز ہے، اجتہاد بالکل اور چیز ہے۔ رینائسنس کا مطلب تو ہے احیاء علم، یہ چیزوں کو زندہ کرنا۔ وہ بھی اصطلاحاً استعمال ہوا مغرب میں، جو احیاء علوم کی تحریک چلی، تو احیاء علوم جہاں علوم مردہ ہو گئے ہوں، جہاں ان میں زندگی نہ رہی ہو، وہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اگر دینی نقطہ نگاہ سے دیکھیے تو کسی احیاء علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیوی علوم کے بارے میں البتہ مسلمان بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو لازماً اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس میں بھی اب احیاء کا لفظ شاید موضوع نہ ہو،
جہاں تک تعلق ہے دین کا یا دین کے علم کا، تو اس میں ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے، ریویو کی ضرورت ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے، انہوں نے جو خطبات دیے اس کا عنوان ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اسلام میں مذہبی فکر کی تشکیل جدید۔ ریکنسٹرکشن، ریویو، ریفارم، یہ زیادہ موضوع الفاظ ہیں۔ تو رینائسنس مغرب کے لیے موضوع تھا، وہاں فی الواقع ایک زمانہ ایسا رہا اور وہ صدیوں پر مشتمل تھا، جو علوم کی مردنی کا زمانہ ہے، ان کو یہ استعمال کرنا پڑا۔ ہمارے یہاں ایسا کوئی دور آیا نہیں ہے، تو یہاں یہی ضرورت ہے، اجتہاد، البتہ ہوا اور پانی کی طرح کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو اللہ نے احکام دیے ہیں، جو ہدایات دی ہیں، ان کے ایک بڑے حصے کو ہماری عقل پر چھوڑ دیا ہے، تو وہاں عقل استعمال کرنی پڑتی ہے۔ جی، اجتہاد کے حوالے سے غامدی صاحب کی سیریز 23 اعتراضات میں موضوع ابھی پائے تکمیل تک پہنچا ہے، تفصیلی نقطہ نظر آپ وہاں جان سکتے ہیں۔ چند اور سوالات لیتے ہیں۔ خاتمے سے پہلے محمد عامر محمود جی سوال کیجیے گا مختصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ گاندھی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری تاریخی روایت کے اندر ایک طرح کی گڈمٹ کر دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر حسن علیہ السلام کو جب میدان کربلا کے اندر ایک بری طرح شہید کر دیا گیا، پھر ان کے جسم کو، اور صحیح بخاری کے مطابق ان کے سر کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا، پھر اس نے چھری کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان کے جسم کے ساتھ کیا کیا گیا، اور ان کے سر مبارک کو کہاں پر دفن کیا گیا، اور جو عراق کے اندر ان کا مقبرہ ہے اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ وہیں پر مدفون ہے، اور ان کے سر کو کہاں پر دفن کیا گیا؟ اس میں بھائی ایک روایات کا انبار ہے، بہت متضاد چیزیں کہی گئی ہیں۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عینی شاہدین کی روایت ہمارے پاس نہیں ہے، وہاں سے کس طرح لے جایا گیا تھا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میں دونوں طرح کی چیزیں آپ پڑھ لیجئے۔ میرے علم کی حد تک مولانا عتیق الرحمن سنبلی صاحب کی کتاب واقعہ کربلا ایک نئے مطالعے کی روشنی میں بہت اچھی کتاب ہے، اس میں بہت متوازن طریقے سے ان سب واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اس کا آپ مطالعہ کر لیں۔ جی، یہ ہم سے ایک بات پیچھے رہ گئی تھی، انہوں نے پوچھا تھا یہ رفع دین والی روایات کے بارے میں کہ کوئی مدلس اگر کوئی روایت اس سے آ رہی ہو تو کیا اس پر ضعیف کا حکم لگائیں گے اگر تدلیس کا راوی ہے اس کے اندر؟ اگر کوئی مدلس روایت کرتا ہے تو بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ تدلیس ہوئی ہے، یہ روایت کے علم کی بحث ہے، لیکن میں نے جو جواب دیا ہے اس پہ پھر غور کر کے دیکھ لیں۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ نماز، روزہ، حج، عمرہ، قربانی، یہ چیزیں کسی روایت کی محتاج نہیں ہیں۔ اسی طرح قرآن، یہ تو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئے ہیں۔ اب ان کے بارے میں کوئی اطلاع اگر اچانک ملتی ہے جو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر میں پہلے نہیں تھی تو باعث تعجب ہوگی، اس کی تحقیق کریں گے، وہ رد بھی کی جا سکتی ہے، قبول بھی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ آخری سوال مسعود احسن صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہر مذہب کے ماننے والے اپنے عقیدے کو سچ سمجھتے ہیں، تو ایک غیر جانبدار انسان کس بنیاد پر کسی ایک مذہب کو منتخب کرے، اور کیا سچائی ہمیشہ واحد ہوتی ہے یا مختلف زاویوں سے دیکھی جا سکتی ہے؟ آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں علم و عقل کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں، اگر اس پہ آپ کا اطمینان ہے تو آپ اسی کے مکلف ہیں، اور اگر آپ کو عدم اطمینان محسوس ہوتا ہے یا کسی کی تنقید سے عدم اطمینان پیدا ہو گیا ہے تو جس درجے میں ہے اس کا آپ مطالعہ کر لیجئے۔ یہ تو عمومی معاملات میں ہے، کوئی مسیحی ہے، کوئی یہودی ہے، اس کو یہی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مسلمان اگر دیکھتا ہے کہ فرقے ہیں، گروہ ہیں، مختلف علماء ہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی کتاب ہے، جا کے بازار سے خریدیے اور اس کو ایک مرتبہ سادہ ترجمے کے ساتھ پڑھ ڈالیے۔ میں اطمینان دلاتا ہوں آپ کو کہ سوالات چند رہ جائیں گے، باقی کوئی آدمی کبھی آپ کو پھر کسی فرقہ بندی میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ جی، بہت شکریہ تمام حضرات کا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ عنایت۔